السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کی ایپیسوڈ میں کچھ خضر خان اور پلوشے کے سین ہیں، اور جو شادین خانزادہ اور حیا کے سینز کا کہہ رہے تھے تو جی ان کے سینز ہیں اور رومانٹک سین ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ناول کا لاسٹ چل رہا ہے تو میں اب رومانٹک ایپیسوڈ دوں گی، تو آج بھی کچھ ایپیسوڈز کے بعد دیا ہے، اس لیے اب کوئی یہ مت کہیں کہ یہ کیوں دیا ہے، اور لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولے۔ آسیر نکاح قسط 99 پارٹ 2۔ تحریر گل۔ سب اس شور شرابے میں تیار تھے۔ حیا بھی مہمانوں کے درمیان بیٹھی شاہیر خانزادہ کے ساتھ تھی۔ وہ کسی دلہن سے کم نہیں لگ رہی تھی اور بہت خوش تھی۔ وہ اس وقت دوپہر کے 3 کا وقت تھا اور پوری حویلی میں شور عروج پر تھا۔ خضر خان پوری رات بے چینی سے بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا، اس لیے اب کچھ دیر ہوئی تھی کہ وہ جاگا تھا، لیکن شور کی آواز پر کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ ویسے تو شور کمروں میں نہیں جاتا تھا، لیکن آج کل لڑکیوں نے سانگز بھی بہت اچھے سے لگائی تھی اور کسی نے منع بھی نہیں کیا تھا لڑکیوں کو کہ خوشی کا دن تھا۔ لیکن یہاں خضر خان جو بالکل خاموشی سے سوتا تھا، اس شور کی وجہ سے وہ جو صبح 8 کے قریب سویا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی اٹھا تھا اور گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اتنے شور اور مہمانوں میں وہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے اس نے فضیلت کے فون پر کال کی، لیکن وہ اپنی تیاری میں مصروف تھی، فون کی کہاں ہوش تھی اسے۔ وہ تو لڑکیوں کے ساتھ تیاری کے بعد انجوائے میں لگی تھی۔ آج سب مردوں نے سفید لباس کیا تھا۔ ہمیشہ یہاں جیت کی خوشی میں گاؤں میں مرد سفید لباس پہنتے تھے، اس لیے سبھی شلوار قمیض میں تھے، لیکن خضر خان کی نہیں تھی۔ اس کو لگا تھا کہ وہ صرف زرمینہ خان اور فضیلت کو حویلی چھوڑے گا اور پھر خود چلا جائے گا۔ یہ پہلا ایسا فنکشن تھا جہاں وہ 2 دن سے رہا تھا، ورنہ تو ذکیہ خان منتوں سے اس کو کہیں بھی بلاتی تھی۔ انا جان سب کے ساتھ بیٹھی تھی، ساتھ زرمینہ خان تھی اور بہت سے لوگ ارد گرد جمع تھے۔ کوئی بچے کی مبارکباد دیتا اور کوئی شاہنواز خانزادہ کی جیت کی دیتا۔ کشمالہ لانگ میکسی زیب تن کیے ہوئی تھی اور اچھے سے دوپٹہ اوڑھا تھا، وہ بھی سردار کی بیوی کی حیثیت سے بھاری زیورات میں سفید میکسی میں تھی۔ یہ بھی پلوشے نے پسند کی تھی کہ سردار شاہنواز خانزادہ کی بیوی ہو تو اس کے ساتھ میچنگ کرے۔ کشمالہ کو بھی پسند آئی تھی اور اب وہ زرمینہ خان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ لوگ اس کو بھی مبارکباد دیتے شاہنواز خانزادہ کی جیت کی۔ زرمینہ خان نے اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہارے گھر سے کوئی نہیں آیا بچے؟ زرمینہ خان نے کشمالہ سے پوچھا۔ کشمالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میری ادا جان آئی ہے اور خالہ اور نوشین بھابی نہیں آئی ہے، کیونکہ میری بھابی کا بھی آخری ماہ چل رہا ہے اور ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، اس لیے ان کو بیڈ ریسٹ ملی ہے۔ کشمالہ نے پوری بات بتائی تھی۔ زرمینہ خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ نوشین سے ملنا چاہتی تھی، وہ فریحہ کی بیٹی ہے، یہ انا جان اس کو بتا چکی تھی، اور وہ یہ بھی فریحہ کو داؤد خانزادہ نے اس کی وجہ سے اپنایا اور پھر اس کو مار دیا گیا تھا۔ جب سے زرمینہ خان کو اس بارے میں معلوم ہوا تھا، وہ بے چین تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ جمال خانزادہ اور داؤد خانزادہ نے اس کا غصہ فریحہ پر نکالا تھا۔ اگر وہ حیات خان اور جلال خان کو مار چکے تھے تو اس کو کتنی اذیت دی ہوگی، یہ سوچ کر ہی آنکھیں نم ہو رہی تھی، دل میں درد سا اٹھا تھا۔ میر خانزادہ نے فریحہ کی آخری خواہش پر ہی نوشین کو اپنی تحویل میں لیا تھا، جس کے لیے کچھ پرسکون تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ تو کوئی برا نہیں کر سکا تھا۔ نوشین کے ساتھ بھی داؤد خانزادہ اور
جمال کا رویہ جان گئی تھی، اس لیے دل میں ایک انتظار بھی تھا کہ وہ آ جائے، وہ دیکھ لے اس کو۔ وہ اس کی گناہگار بھی خود کو سمجھنے لگی تھی، اور کچھ اسے خلیفہ خان کو بھی دیکھنا تھا کہ انم نے بتایا تھا کہ کس طرح اس نے انم کا خیال رکھا، اس کو پڑھانے کے لیے باہر تک بھیجا تھا۔ زرمینہ خان نے گہری سانس لی، لیکن وہ خضر خان سے بات کرنے کا سوچ چکی تھی کہ وہ نوشین سے ملوانے کے لیے اسے خلیفہ خان کے گھر لے جائے۔ گھر جانے سے پہلے فضیلت نے اچھے سے ماتھا پٹی پہنی، لانگ آف وائٹ فراک پہنا تھا اور بالوں کو بریڈ کیے، کچھ بالوں کو آگے سے کرل کیا ہوا تھا اور چہرے پر بکھرے تھے۔ پلوشے سیاہ لانگ شرٹ کے ساتھ پاجامہ پہنے، سیاہی اور گیندا کا بڑا سا دوپٹہ کندھے پر لیے ہوئے تھی۔ سیاہ کپڑوں پر گولڈن کام کیا گیا تھا، بال کھولے ہی چھوڑے گئے تھے، وہ بھی دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ گلے میں خضر خان کا دیا ہوا پینڈنٹ تھا، وہ ہمیشہ ہی گلے میں رہتا تھا، کبھی اتارنے کا خیال ہی نہیں آیا اسے۔ ہاں، کانوں میں گول کے جھمکے پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ شاید پہلی دفعہ اس طرح تیار ہوئی تھی۔ میک اپ بھی بہت خوبصورتی سے کیا تھا، یہ بھی وہاں کزنز نے کر کے دیا تھا۔ بال بھی انہوں نے کھولے چھوڑنے کا کہا تھا۔ وہ بھی کچھ نہ بولی، آج ویسے بھی زنان خانے میں کوئی مرد نہیں آنے والا تھا، سب شاہنواز خانزادہ کے پورشن سے آتے، اگر کسی کو کام ہوتا اپنے کمروں میں تو۔ اس لیے اسے اتنی تیاری پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پلوشے کو دیکھ کر سب نے بہت تعریف کی تھی۔ خضر خان نے پھر زرمینہ خان کو فون کیا، اتنے شور میں وہ فون تو پک کر گئی تھی لیکن باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مورے فضیلت کو میرے کمرے میں بھیج دیں۔ خضر خان نے جلدی سے اپنی بات پوری کی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا خضر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، زرمینہ خان نے پھر سے کہا تھا۔ خضر خان نے جھنجھلاتے ہوئے گہری سانس لی۔ ادھر وہ کمرے میں بند تھا، نیچے شور تھا۔ زرمینہ خان اس کی بات نہیں سمجھ رہی تھی، وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا لیکن کیسے وہ سمجھ نہیں رہا تھا، اور نہ ہی اسے حویلی کے پچھلے راستے کا معلوم تھا، ورنہ وہ تو کب کا نکل جاتا۔ خضر بچے، کیا ہوا؟ زرمینہ خان کی پریشان آواز پھر سے اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مورے فضیلت کو بھیج دے، میرے کپڑے نہیں ہیں ابھی تک، فضیلت نے نہیں بھیجے ہیں، کیا کروں؟ خضر خان نے وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ زرمینہ خان نے کپڑوں کا سن کر کہا، اچھا کپڑے نہیں ہیں؟ فضیلت نے ابھی تمہارے اچھا رکو، میں فضیلت کو کہتی ہوں۔ خضر خان نے شکر کا سانس لیا، جی مورے میں شاور لے رہا ہوں تو آپ کپڑے بھیج دیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ خضر خان کی بات سن کر زرمینہ خان نے لڑکیوں کے رش میں فضیلت کو ڈھونڈا، لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ کیا دیکھ رہی ہو زرمینہ؟ انا جان نے پوچھا۔ مورے وہ خضر کے کپڑے فضیلت ابھی تک کمرے میں نہیں لے کر گئی ہے، وہ کب سے انتظار کر رہا ہے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں بھجواتی ہوں، وہ سو رہا تھا اس لیے میں نے کہا بعد میں جب وہ جاگ جائے پھر بھیج دیں۔ زرمینہ خان نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر سے اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ لگ گئی۔ انا جان نے ملازمہ کو آواز دینے لگی، لیکن پلوشے کے خوبصورت سراپے پر نظر پڑی۔ کچھ سوچ کر پلوشے کو بلایا۔ پلوشے ملازموں کے ساتھ لگی سب کو چائے سرو کروا رہی تھی۔ مصروف سے انداز میں انا جان کے پاس آئی اور بولی، انا جان کچھ چاہیے آپ کو؟ انا جان نے اسبات میں سر ہلایا۔ تم ایسا کرو بچی، میرے کمرے میں ازمیر کے کپڑے پڑے ہیں، وہ ذرا اوپر دوسرے کمرے میں رکھاؤ تاکہ جب وہ تیار ہونے آ جائے تو پہن لے، جانتی تو ہو نا وہ یہاں نہیں آ سکتا ہے۔ پلوشے نے کچھ حیران ہوتے کہا، انا جان ازمیر ادا کے کپڑے تو میں کل رات کو ہی پریس کروا کے ان کے کمرے میں رکھ کر آئی ہوں۔ انا جان نے اس کی بات پر چپ ہوئی، پھر جلدی سے بولی، بچے وہ واپس لے آیا تھا، اس لیے میں نے کچھ دیر پہلے ہی اس کے لیے پریس کروائے ہیں۔
اس سے خراب ہو گئے تھے، اور اچھا میں ملازمت سے کہتی ہوں کہ رکھائیں۔ انا جان نے جلدی سے اس کی سیاہ چوڑیوں سے بھری کلائی پکڑی تھی۔ نہیں، پہلے بھی ملازمہ نے ٹھیک سے نہیں رکھوائے تھے، تم خود جا کر دوسرے کمرے میں رکھنا، اس نے کہا ہے، کیونکہ وہ اپنا کمرہ بند کرتے ہوئے بولا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ اس کے کپڑے ساتھ والے کمرے میں رکھ دیں۔ پلوشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی انا جان، میں خود لے جاتی ہوں۔ انا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ پلوشا انا جان کے کمرے میں گئی تھی اور ان کی الماری سے کپڑے نکالے اور پھر زنان خانے سے اوپر کی طرف بڑھی تھی۔ انا جان اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ خضر خان اس سے بات کرے، کیونکہ کل زرمینہ خان اور خضر خان واپس جانے والے تھے۔ اس سے پہلے وہ ایک موقع خضر خان کو دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی ان کی یہ خوبصورت سی پوتی بھی خضر خان سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کے لیے ساری زندگی اس کے نام پر بھی بیٹھ سکتی تھی، لیکن ابھی اس کا دل برا ہوا تھا خضر خان کی باتوں سے، اور انا جان چاہتی تھی کہ وہ اگر منا سکتا ہے پلوشے کو تو اچھا ہوگا، ورنہ شاہ نواز خانزادہ اور شادین خانزادہ اس کی ہی سننے والے تھے۔ وہ اپنے لبوں سے کبھی بھی خضر خان کا نام نہیں لیتی تھی، لیکن انا جان کو وہ شروع کے دن نہیں بھولتے تھے کہ وہ تڑپ کر روتی تھی۔ خضر خان کے لیے ہی تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اب شاید وہ اپنی ہر تڑپ نکال چکی تھی، اس لیے سخت ہو گئی تھی۔ خضر خان کو بھی پچھلے 2 دن سے تڑپتے ہوئے پلوشے کو تلاشتے ہوئے اور بے چینی سے محسوس کر چکی تھی، بلکہ سبھی محسوس کر چکے تھے۔ وہ کب کا چلا جاتا، لیکن کوئی کہاں جانے دے رہا تھا۔ پلوشے اندر کی تھوڑ پھوڑ جو بھی ہوئی تھی وہ ہی جوڑ سکتا تھا، اس کے سخت دل پر بھی صرف خضر خان ہی نرمی لا سکتا تھا۔ انا جان نے گہری سانس لی۔ پلوشا نے عالم کے کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن ایک دم سے تھٹک گئی تھی، کیونکہ کمرے سے اس کی ہی مہک آ رہی تھی۔ پلوشا نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھا۔ کمرے کا بیڈ بے ترتیب تھا، تو شاید وہ یہاں سویا تھا، پلوشا نے سوچا، اور اندر آئی۔ سامنے الماری کے ہینڈل پر کپڑے ہینگ کیے اور وہاں سے جانے لگی تھی کہ جب واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ صرف ٹاول میں باہر آیا تھا۔ پلوشا نے بھی دروازے کی آواز پر رخ موڑ کر دیکھا۔ خضر خان کے سخت وجود پر پانی کے قطرے تھے، اور وہ بالوں میں ایک ٹاول رگڑ رہا تھا شاید، لیکن وہ اس وقت ساکت سا پلوشا کے ہوش ربا سراپے کو دیکھا تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کو اتنی خوبصورت لگی تھی کہ وہ ساکت سا اسے دیکھے گیا تھا۔ سانس روکے اس کے خوبصورت بلونڈ بالوں کو دیکھا، جو شاید بنا دوپٹے کے پہلی دفعہ نظر آئے تھے اسے، بہت بڑے اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ پلوشا بھی اس کو ایک دم سے دیکھ کر ساکت ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی، اور وہ کچھ قدم ہی خضر خان سے دور تھی۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی، خضر خان جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہی تو وہ اس حویلی میں پچھلے 2 دن سے تھا، لیکن وہ آج نظر آئی بھی تو اس کے جان لینے کے در پر تھی۔ اتنی قیامت خیز لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے پلوشے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر نکلتی، خضر خان نے دروازے پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے کلائی سے پکڑا۔ پلوشا رکو، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بے اختیار بولا تھا۔ پلوشا نے اس کے نظریں چراتے ہوئے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چھوڑے مجھے، ابھی ازمیر ادا آنے والے ہیں اس کمرے میں۔ لیکن خضر خان نے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ٹاول جس سے وہ سر رگڑ رہا تھا، وہ بیڈ کی طرف اچھالا اور اس کی دوسری کلائی بھی پکڑی تھی۔ یہاں کوئی ادا نہیں آئے گا تمہارا۔ میں یہاں پچھلے 2 دن سے اس امید پر کہ ایک نظر تمہیں دیکھ سکوں، اور آج آئی ہو تم یہاں،
اس ہوش ربا سراپے کو لے کر۔ خضر خان ایک بھرپور نظر ایک دفعہ پھر اس پر ڈالتے ہوئے بولا تھا، مجھے چھوڑے، نہیں دکھانا مجھے خود کو آپ کو۔ نفرت تھی نا آپ کو مجھ سے؟ پلوش نے گھور کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا اور کہا، نفرت کبھی نہیں کی تم سے، ہاں کہا ہے تمہیں، لیکن وہ تمہیں نہیں خود کو کہتا تھا۔ شاید وہ باتیں اثر کرتی میرے دل پر۔ خضر خان نے آہستہ سے اس کے کو دیکھا تھا۔ سیاہ شرٹ میں اس کے ہوش اڑ گئی تھی۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی ہے، چھوڑے مجھے۔ خضر خان، پلوش نے اس کے چراتے ہوئے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ ہاتھ چھڑوائے تھے۔ خضر خان نے اس کو نظریں چراتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کی طرف کچھ قدم بڑھا تھا اور اس کی کلائی چھوڑی تھی۔ پلوش اس کے سخت قدم کچھ پیچھے ہوئی تھی۔ جانا ہے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ پلوش گھبرائی تھی، خضر خان کی طرف بڑھا۔ پلوش ایک دم پیچھے ہوئی تھی، لیکن پیچھے صوفے پر گری تھی۔ پلوش نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ یہ سب کر کے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ پلوش کے دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ کوئی آ جائے گا، اور ایک ٹاول میں تھا اور اس کے قریب آیا تھا۔ وہ جتنا بھی غصہ کر لیتی، لیکن اس کا غصہ تو اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ خضر خان اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتے ہوئے صوفے پر رکھے اس کے چہرے کے قریب جھکا تھا۔ پلوش کے دل نے رفتار تیز کی تھی اور اس کے ہی سال بڑھا تھا۔ وہ جتنا بھی غصہ دکھا لیتی، لیکن غالب تھی۔ پلوش نے زور سے آنکھیں بند کی، لب کپا رہے تھے اور اس کے خضر خان کو بے چین کر گئی تھی۔ اس کی تیاری اس پر بھاری گزر رہی تھی، اور یہ سب اگر اس طرح کرو گے تو پھر اور بھی ناراض ہو جاؤ گے مجھ سے۔ اب تمہیں چھونے کا ارادہ تھا، لیکن اس طرح بہت مشکل ہوگی۔ کوئی گستاخی نہ ہو جائے اور ایک اور گناہ میرے سر نہ آ جائے۔ پلوش وہ بھاری سرگوشی میں بولا تھا، اس کے لہجے کا بھاری پن۔ وہ جلدی سے آنکھیں کھولتی، وہ سامنے ہی اس پر دیوانگی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گولڈن شہد رنگ آنکھیں پلوش کو نظر جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ پلوش وہ بھاری آواز میں سرگوشی میں اس سے بولا تھا۔ پلوش نے کپکپاتی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آنکھوں میں گھبراہٹ اور غصہ تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا، جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ تم ان اداؤں سے مارنا چاہتی ہو مجھے؟ تمہارا اس طرح مجھے کتنا سکون دے گیا ہے، لیکن ساتھ بے چین بھی کر گیا ہے۔ وہ اس کے خمدار پلکوں پر نظریں جمائے ہوئے بولا تھا۔ پلوش نے تھوک نگلا، پلیز پیچھے ہو جائے۔ پلوش نے اٹکتے ہوئے بامشکل کہا تھا۔ پلوش میں نے جو بھی کیا، تم اس کی سزا دو، لیکن یہ ساتھ یقین بھی دو نا کہ تم میرے پاس آؤ گی۔ مجھے ہر سزا قبول ہے تمہاری، جو تم کہو گی وہ کروں گا، لیکن چھوڑنے کی بات مت کرنا، یہ کبھی نہیں کر سکتا ہوں۔ پلوش اب ڈر لگتا ہے مجھے تمہیں کھونے کا تصور کبھی نہیں کیا تھا۔ لیکن اب وہ اتنا بول کر خاموش ہوا تھا۔ پھر پلوش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے سینے پر رکھا۔ پلوش بے اختیار گھبرائی تھی، صرف بات کرنے سے ہی دل نے ادھم مچایا ہے۔ یہ صرف تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اب اس کا شور سنو۔ پلوش اس کے تیزی سے دھڑکتے دل کو محسوس کرتی بے اختیار نظریں جھکا گئی تھی۔ اس لیے کوئی سزا دو، لیکن اپنے ساتھ کا یقین بھی دو نا۔ خضر خان نے بڑی دیوانگی سے اس کی کلائی اپنے لبوں سے لگائی تھی۔ تم نے آغا جان کو کہا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو، کیوں؟ خضر خان کے لہجے اور
وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران بھی تھی لیکن اس کو زیادہ دیر دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ تمہیں غصہ ہے نا؟ میں نے تمہارا نکاح زرغام سے کیوں کیا؟ جبکہ میں جانتا تھا تمہاری فیلنگز اپنے لیے۔ تو زرغام نے مجھے کہا تھا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ بچپن سے تمہیں دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ تم یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے تم اچھی لگتی تھی لیکن میں نے تمہارا نکاح زرغام سے کر دیا۔ تو سنو، میں نے تمہارا سوچا نہ، میں تم سے عمر میں بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے مجھے وہی ٹھیک لگا تمہارے لیے۔ مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی تھی جسے میرا بھائی دل میں بچپن سے بسائے ہوئے تھا۔ وہ تمہیں میرے ساتھ کس طرح دیکھ سکتا تھا؟ تم میرے ساتھ ہوتی لیکن نظروں میں زرغام کے رہتی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہی کیا جو اس کو پسند تھا۔ میں نے تمہیں اور اس کو ایک جیسے پالا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ جتنی محبت تم سے کرتا تھا وہ تمہارے دل میں کسی اور کو آنے بھی نہیں دیتا۔ تم بھی اس کو محبت کرنے لگ جاتی کچھ وقت میں، لیکن وہ خاموش ہوا تھا۔ پلوشیں سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ دل زور سے اس کی ہر بات پر دھڑک رہا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ آغا جان نے میرے بابا کو مارا ہے اور تم ان کی پوتی ہو، چاچو کی بیٹی نہیں ہو، اس لیے میں دور سے دور تر ہوتا گیا تم سے، بات بھی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن تمہاری بے بسی میں جانتا تھا، تمہارا مجھے دیکھنا، یہ سب میں جانتا تھا، لیکن اس سب کا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے تمہیں زرغام کے ساتھ خوش دیکھنے کے لیے میں نے حنا سے شادی کر لی۔ اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور میں نے شادی کر لی۔ ہاں، محبت نہیں کی کبھی اس سے۔ مجھے لگتا تھا ہر شادی میں کچھ وقت لگتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ گھر آنا چھوڑ دیا تھا، کام میں مصروف کر لیا تھا خود کو میں نے، تاکہ تم زرغام کے لیے دل میں جگہ بنا سکو، لیکن شاید تم محبت سے آگے نکل چکی تھی اور وہیں پر کھڑی تھی۔ پتہ نہیں کیسے حنا کو معلوم ہوا تھا کہ تم زرغام سے نہیں مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس نے زرغام کو بتا دیا تھا اور اس رات زرغام نے مجھے فون پر روتے ہوئے بتایا تھا۔ میں نے بہت سمجھایا اس کو لیکن وہ بہت نشے میں تھا۔ گارڈز اس تک پہنچتے وہ اپنا ایکسیڈنٹ کر چکا تھا اور سب ختم ہو گیا تھا۔ میں نے غصے میں حنا کو طلاق دی تھی لیکن اس نے مجھ سے میرے 40% شیئرز لیے تھے اور مجھے بہت نقصان ہوا تھا۔ میری برسوں کی محنت وہ ایسے لے گئی تھی مجھ سے۔ میں ہر طرف سے پھنس گیا تھا اور اس لیے مجھے تم اس سب کی ذمہ دار لگ رہی تھی۔ خضر خان نے پلوشے کی ساکت چہرے کی طرف دیکھا اور اس کو اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اچھا، تو اس سب کی ذمہ دار ہونے کی وجہ سے آپ نے مجھے تکلیف دینا شروع کیا، پلوشے نے سخت لہجے میں کہا۔ پلوشے نے اس کو زور دیتے ہوئے خود سے دور کیا تھا، وہ بھی دور ہو گیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اب، پلوشے نے کہا۔ اس بات پر خضر خان نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے قریب کیا۔ میں نے کہا نا، جو سزا دوگی قبول ہے، لیکن اپنے ساتھ کا یقین دو مجھے پلیز پلوشے۔ وہ آج خضر خان لگ ہی نہیں رہا تھا جس کی بات غصے سے شروع ہو کر غصے پر ختم ہوتی تھی۔ پلوشے نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ساری زندگی یہاں بیٹھی رہوں گی لیکن آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، پلوشے نے سخت لہجے میں کہا۔ خضر خان اس کے گلے میں وہی پینڈنٹ دیکھ کر لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تو مطلب میرے نام پر بیٹھ سکتی ہو لیکن میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی ہو، ہاں؟ پلوشے نے غصے سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پر نم بال بکھرے ہوئے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ دروازہ دستک کے ساتھ کھلا تھا۔ یہ دیکھ کر پلوشے ایک دم سے خضر خان کے چھپی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے وجود لرزنے لگا تھا۔ خضر خان کی
دروازے کی طرف پشت تھی۔ خضر ادا، آپ تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ ازمیر خان زادہ کی آواز آئی۔ پلوشے کو لگا اس کی جان نکل جائے گی اگر وہ اندر آیا تو۔ اس نے غصے سے اس کے ناخن گاڑے۔ ہاں میں تیار ہوں۔ خضر خان نے بنا رخ موڑے پلوشے کے کپ کپاتے لرزتے وجود کو اور اس کی بے رحمی اپنے سینے پر دیکھتے محسوس کرتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے ابھی تک کپڑے نہیں پہنے؟ ازمیر خان زادہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم آ جاؤ اور مجھے پہناؤ۔ خضر خان نے سخت لہجے میں پھر سے کہا، آدا جان میں کیسے پہناؤں؟ ازمیر نے مسکرا کر کہا، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں، پہنا دیتا ہوں، لیکن یہ حیا کے خلاف ہوگا۔ وہ شرارت سے بولا۔ خضر خان بھی اس کی بات پر مدھم سا مسکرایا تھا اور ہاتھ آہستہ سے پلوشے کی رکھا۔ پلوشے کی جان اٹکی ہوئی تھی، لیکن آپ تو پردہ کر رہے ہیں، رخ موڑے کھڑے ہیں۔ مجھے آپ کو خود پہن لینا چاہیے، تو پھر تیار ہونے دو۔ جب اتنا بھی معلوم ہے تیار ہو کر آ جاؤں گا نا، خضر خان نے پھر کہا تھا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ جلدی سے نکل جائے یہاں سے اور پلوشے کو نہ دیکھے اس کے پاس۔ وہ آدا جان میں آپ کو پچھلا راستہ دکھانے آیا تھا تاکہ مردان خانے میں وہاں سے آ جائے آپ، لیکن آپ تیار نہیں ہو جائیں پھر مجھے فون کر دیں، ٹھیک ہے؟ ازمیر کے بات پر خضر خان نے تیز لہجے میں کہا۔ ازمیر نے دروازہ بند کیا اور واپس گیا تھا۔ خضر خان نے سر موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ پلوشے نے بھی دیکھا تھا اور اپنی اٹکی ہوئی سانس بحال کی تھی، پھر اس کے سینے پر ہاتھ برسائے تھے۔ میں نے کہا تھا نا جانے دے مجھے، لیکن آپ نے جان بوجھ کر کیا ایسا۔ خضر خان نے اس کے ہاتھ پکڑے، لیکن اس کی چوڑیاں کچھ ٹوٹ کر اس کے سینے پر لگی تھی۔ چھوڑے، مجھے جانا ہے، پلوشے نے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ پھر، میرے ساتھ رہنا ہے نا؟ پلوشے نے غصے سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، 5 سال انتظار کر لے جیسے میں نے کیا۔ میرے بھی ناکردہ گناہ کی سزا دی تھی آپ نے، میری نہیں، صرف اپنے بھائی کی فکر کی تھی۔ میں کیوں آپ کی فکر کروں؟ اور پھر 5 سال بعد شادی کا پیغام لے آئیے گا، حامی بھر دوں گی۔ پلوشے کی بات پر خضر خان کچھ لمحے ساکت ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن 5 سال بعد میں تمہیں ترسا ہوا ملوں گا، یہ تمہارے لیے مسئلہ ہوگا۔ پھر مت کہنا مجھ سے 5 سال بعد میری چلے گی، لیکن 5 سال میں یہ 6 ماہ کٹنے چاہیے، خضر خان نے کہا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا کے خضر خان کی گرفت سخت تھی، نہیں کر پا رہی تھی۔ مصنوعی رنگ ہٹاتے ہوئے اس کے لبوں خضر خان نے اس کو اپنے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کیا۔ یہ 5 سال کے لیے تھا، ایسے تو نہیں گزر سکتا تھا نا؟ وہ پلوشے کی جھکی اور کپ کپاتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے مدھم سا مسکرا کر بولا تھا۔ پلوشے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور آتا وہ خود ہی نکل گئی تھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ خضر خان نے بند دروازے کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی۔ 5 سال، وہ بڑبڑایا، اگر یہی چاہتی ہو تو تیار ہوں میں۔ پھر وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، پھر اپنے کپڑوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تیار ہو کر ازمیر کو فون کیا اور وہ اس کو لینے آیا تھا۔ پھر سب باہر مردان خانے میں، وہ بھی سب کے ساتھ تھا۔ خلیفہ خان صبح جلدی اٹھا۔ اس وقت صبح کے 6 کا وقت تھا۔ اس نے نوشین کو دیکھا، وہ اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ خلیفہ خان کچھ لمحے اس کو دیکھتا ہوا آہستہ سے اس سے دور ہوا اور بیڈ سے اٹھا، اس پر کمفرٹر ٹھیک کیا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے تیار ہونا تھا اور گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا۔
ساتھ ہو رہے تھے وہ بھی آج سفید شلوار قمیض زیب تن کیے ہوئے تھا۔ وہ گاؤں شلوار قمیض میں ہی جاتا تھا۔ وہ خوشبو بکھیرتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ خالہ وہی ذکر کر رہی تھی۔ خلیفہ خان کی طرف دیکھا، جا رہے ہو؟ خلیفہ خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ بس نوشین کا خیال رکھیں، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ خالہ کے سر پر لب رکھتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ بچے، نوشین نے جو بھی کیا اتنا بھی برا نہیں تھا۔ وہ اس وقت بہت ذہنی دباؤ میں ہے، اس کو تمہاری ضرورت ہے، اس لیے جلدی آنا اب سے۔ اس لیے وہ اب پریشان رہتی ہے۔ مجھے سر میں درد رہتا ہے ہمیشہ، پتہ نہیں کیوں۔ میں اب شاید تھک گئی ہوں۔ خلیفہ خان خالہ کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ آپ پریشان مت ہو، کل آپ کا بھی پھر سے علاج کرواتا ہوں۔ خلیفہ خان کی بات پر خالہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان گھر سے نکلا اور اپنے گارڈز کے ہمراہ گاؤں روانہ ہوا تھا۔ کچھ ملازم اور گارڈز گھر پر تھے۔ گاؤں میں خلیفہ خان کا جانا بھی جیسے پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا تھا، اور آج تو بات ہی کچھ اور تھی۔ سب خوش تھے۔ خضر خان اور خلیفہ خان اپنے کاروبار کی باتوں میں مصروف تھے۔ رات دیر تک سب تھک کر جیسے خاموش ہوئے تھے۔ کچھ مہمان شام میں ہی گاؤں سے نکلے اور کچھ آس پاس کے گاؤں والے تھے، وہ بھی چلے گئے تھے۔ اب حویلی میں بھی کل کی طرح یا دن کی طرح شور نہیں تھا، خاموشی سی ہوئی تھی۔ آغا جان نے سب سے کہا کہ جاؤ تم لوگ بھی آرام کرو، پچھلے 2 دن سے تم لوگ بھی مصروف ہو، تھک گئے ہوگے۔ پھر خلیفہ خان کی طرف دیکھا، تم آج مت جاؤ، کل چلے جانا، کیونکہ کل گاؤں کے کچھ کام ہیں، اب آئے ہو تو وہ بھی کرتے جانا۔ خلیفہ خان رکنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا ارادہ کل جمال خان زادہ کی حویلی جانے کا تھا، اور یہ صرف اس کا ہی نہیں، شاہ نواز خان زادہ کا بھی تھا۔ لیکن وہ آغا جان کو نہیں بتانا چاہتے تھے۔ شاہ نواز خان زادہ کمرے میں آیا تو 11 کا وقت تھا۔ کشمالہ اس کا انتظار کرتے ہی سو گئی تھی۔ وہ شاید تھکن کی وجہ سے سو گئی تھی۔ شاہ نواز خان زادہ اس کے قریب آیا، وہ اس کے ماتھے پر نرمی سے لب رکھے اور ڈریسنگ روم کی طرف گیا تھا۔ کچھ دیر اور گزری، وہ نائٹ ڈریس میں واپس آیا تھا اور وہی کشمالہ کے بالکل قریب لیٹ گیا۔ شادین خان زادہ اپنے کمرے میں تھکا ہوا آیا۔ شاہیر خان زادہ بیڈ پر تھا اور حیا نہیں تھی۔ وہ کچھ حیران ہوا تھا اور اپنے بیٹے کی طرف آیا تھا۔ وہ اپنے سرخ ننھے سے ہونٹ نکال کر سو رہا تھا۔ شادین خان زادہ نے
جھک کر اس کو پیار کیا اور پھر ڈریسنگ روم کی طرف آیا تھا، کیونکہ اگر وہ یہاں نہیں تھی تو وہیں ہو سکتی تھی۔ شادین خانزادہ نے دیکھا وہ اپنے لیے کپڑے نکال رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کی پشت تک آیا تھا۔ اس کے بالوں کا لوز سا جوڑا بنائے ہوئے شاید بالوں کو سمیٹا تھا۔ شادین خانزادہ کی نظر اس کی پشت پر پڑی تھی۔ اور حیا ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ شادین خانزادہ نے اس کے بال ہٹائے تھے اور وہاں جھکا تھا۔ شادین حیا نے پکارا تھا اس کو محسوس کرتے ہوئے۔ وہ بنا بولے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کا چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ حیا نے اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی نظریں جھکا گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی نظروں میں بھاری پن تھا۔ بولو نا، اس کو خاموش دیکھ کر شادین خانزادہ نے آہستہ سے کہا۔ حیا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں چینج کر لوں؟ حیا کے پوچھنے پر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ اتنا بول کر خاموش ہوئی تھی کہ کیا؟ شادین خانزادہ نے شریر مسکراہٹ سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا میں اپنی لبوں سے تمہاری۔ شادین خانزادہ نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے کان میں جھک کر کہا تھا۔ میں ابھی وہ کچھ بولتی کہ شادین خانزادہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حیا کچھ نہیں سننا، مجھے بہت تھکا ہوا ہوں تو مجھے وجود کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی مزاحمت آج برداشت نہیں کروں گا، سمجھ گئی نا؟ حیا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا کہ وہ غصہ ہو گیا تھا۔ میں نے شاہر کو دیکھنا چاہتی تھی بس، حیا نے آہستہ سے کہا۔ شادین خانزادہ نے کچھ لمحے اسے دیکھتے ہوئے اس کو بھرا اور شاہر کو دونوں دیکھتے ہیں، پھر وہ کہتے اسے کمرے کی طرف لے کر گیا۔ حیا نے اس کی جکڑی تھی، اسے بیڈ کے قریب ہی اتار گیا۔ دیکھ لو اور پھر مجھے بھی دیکھنے دو خود کو، شادین خانزادہ نے کھولتے ہوئے کہا، اور پھر وہ جھک کر شاہر خانزادہ کے سرخ گال پر لب رکھے۔ حیا نے اس کو اٹھاتے ہوئے کاٹ میں لٹایا اور بولی۔ شادین خانزادہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، حیا کی بات پر اس کی ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اچھا اگر یہ تمہاری جان ہے تو پھر میں کیا ہوں؟ ہاں؟ حیا مسکرائی تھی، نظریں جھکائی تھی اور مسکراتے دیکھ کر وہ اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے خوبصورت بال اس کے اطراف میں پھیل گئے تھے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔
شاہزین خانزادہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ حیا اس کی نظروں کو دیکھتی اٹکتے ہوئے کہا تھا، چینج کر لوں؟ کپڑے بھاری ہیں۔ حیا نے اس کی کھولے، نہیں، میں نے کہا تھا نا، آج اپنی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا اور اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ شاہزین خانزادہ اس کے رگڑتے ہوئے بولا تھا، اور پھر اس کے کان سے آویزیں نکالتے ایک ہاتھ اس کی اور اپنے قریب کیا۔ جو بہت مشکل سے ملی ہے مجھے، شاہزین خانزادہ سرگوشی میں بولا تھا۔ حیا نے کچھ نہیں کہا تھا۔ جو وہ پہنے ہوئی تھی وہ بھی نکال دیا۔ دیکھو، تم نے بہت تنگ کیا ہے مجھے، تو اس کا حساب تو مجھے بھی آج تمہیں بہت تنگ کرنا چاہیے نا۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے سرگوشی میں بولا تھا، اور ساتھ ہی اس کی چوڑیاں بھی اتاری تھی۔ حیا نے پلکیں اٹھاتے ہوئے ناراضگی سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس طرح دیکھو گی تو شاہزین خانزادہ اس پر جھکتے ہوئے اس کے اطراف میں ہاتھ جمائے تھے۔ کیوں اس طرح دیکھ رہی تھی؟ وہ حیا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اگر میں نے کیا تھا تو آپ کو شاہیر بھی تو دیا ہے نا، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ حیا کی بات پر شاہزین خانزادہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا بولا، میری جان، بہت خوش ہوں اور بہت شکر گزار ہوں تمہارا۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں میں نے تنگ کیا آپ کو؟ حیا نے ناراضگی سے کہا۔ شاہزین مسکرایا اور آہستہ سے جھک کر دھیرے سے بولا، تم نے مجھے صرف اولاد نہیں دی بلکہ میری زندگی ایک نئی روشنی دی ہے۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ حیا نے نظریں جھکائی۔ اس کی آواز میں گہرا پیار اور شوخی جھلک رہی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں تم مجھے بس اپنی شرارتوں کا حساب لینے دو، جیسے میں چاہوں۔ بے چینی اس لیے یہ وقت بھی کم ہے۔ اس نے بے باکی سے اس کے حیا نے شرما کر پلکیں جھکا لی۔ اس کے گال لال ہوئے۔ شاہزین خانزادہ نے مسکرا کر مزید قریب آتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، جانتی ہو، میری حیا جب پلکیں جھکا کر اٹھاتی ہے تو یہ میری بڑی کمزوری ہے۔ پھر بولا، یہ نازک اور اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا۔ اچھا جی، یہاں پر تھوڑی سی ایڈیٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن اب اگر میں اگین سے ایڈیٹنگ کروں گی تو بہت وقت لگ جائے گا، اسی لیے میں اسی کو ایڈجسٹ کر رہی ہوں، اور آپ لوگ بھی اس کو ایسے ہی ایڈجسٹ کرتے ہوئے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں سے میں نے چھوڑا ہے یا پڑھ نہیں پائی ہوں تو وہاں سے آپ لوگ خود جو وائس اوور میں سنتے ہیں وہ خود ریڈ کر لیں، کیونکہ میں ابھی جو ایڈیٹنگ کا مسئلہ ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ یہ آپ پڑھ سکیں۔
جہاں سے میں چھوڑ رہی ہوں وہاں سے آپ لوگ خود ریڈ کر لیجئے گا۔ یہ سن کر حیا کی طرف دیکھ کر بے چین ہوئی تھی۔ چھوٹے خانزادہ کو پوری رات سونا تھا، ابھی تو وہ مسکراہٹ سے کہا تھا۔ حیا نے اس کے مجھے میرا بیٹا دے ایسے مت، شادین خانزادہ نے کہا لگایا تھا اور خود کو اس سے دور ہوا اپنے بیٹے کی طرف آیا تھا۔ وہ جھک کر شادین خانزادہ کو گود میں اٹھایا اور اس کے گالوں پر زور زور سے پیار کیا۔ دیکھو جلدی سے سو جاؤ واپس تم میری جان ہونا۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھ کر بولا تھا اور اس کو حیا کی گود میں دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ خاموش ہوا تھا۔ شادین خانزادہ ڈریسنگ روم سے آیا اور اس کے پاس شادین خانزادہ حیا پر جھکا۔ کیا سو گیا ہے؟ نہیں، حیا نے کہا اور کمفرٹر سر تک تان لیا۔ شادین خانزادہ نے کہا لگایا تھا۔